فرمایا اور تم لوگ نہ تو آپس میں ایک دوسرے کے مال ناروا طریقے سے کھاؤ. الفاظ کیا ہیں؟ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، بالباطل، باطل طریقے سے، ناحق. تو جتنے بھی طریقے ہو سکتے ہیں جو حق پر مبنی نہیں ہے، جو درست نہیں ہے، جنہیں آدمی گویا کہ دوسروں کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا یا کوئی اپنے اختیار کا غلط استعمال کر لینا، ہر چیز کی ممانعت ہے. انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ جو طریقہ کار متعین کیا، اسلام نے ایک پورا نظام معاشیات ہمیں دیا، اس کا اپنا تصور مال ہے جو قرآن و سنت نے بیان کر دیا گیا. اس کے سوا جب کام آدمی کرتا ہے تو باطل ہو جاتا ہے. تو اس لیے بتا دیا کہ اپنے مال، ایک دوسرے کے مال آپس میں ناروا طریقے سے نہ کھاؤ، باطل طریقوں سے. اور اس کے بعد فرمایا اور نہ حاکموں کے آگے ان کو اس غرض کے لیے پیش کرو کہ تمہیں دوسروں کے مال کا کوئی حصہ قصداً ظالمانہ طریقے سے کھانے کا موقع مل جائے. اس کا نام ہے رشوت. یعنی یہ کیا ہے؟ اپنے حق کے سوا دوسرے کے حق کو حاصل کر لینا، کسی کے مال کا کوئی حصہ قصداً ظالمانہ طریقے سے کھانا، یا گویا کہیے کہ حق نہیں ہے تو ظلم ہی ہوگا. جو میرا حق نہیں ہے تو جو چیز جس کا مجھے حق نہیں پہنچتا ہے، چاہے وہ افراد کی ہو، چاہے وہ گویا کہیے کہ ریاست کی ہو، وہ ساری قوم کی امانت ہوتی ہے. تو اگر اسے اپنے حاصل کرنے کے لیے کسی کو مال دے کر اپنے حق میں فیصلہ کرایا جائے، اس کا نام رشوت ہے. یہ جو آج کے دور میں آپ دیکھتے ہیں کہ آج لوگوں سے ان کے جائز کام، درست کاموں کو کرانے کے لیے انہیں مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ رقم پیش کریں، کچھ نہ کچھ دیں. یہ جو دینا ہے یہ رشوت کی تعریف میں نہیں آتا ہے. یہ تو ظلم ہے. جو کام کرنے والا کر رہا ہے اسے وہ اس ذمہ داری پر فائز کیا گیا ہے کہ لوگوں کے کام کرے، اور وہ کام کرنے کے لیے معاوضہ طلب کرتا ہے اور ناجائز بات کرتا ہے تو یہ اس کا جرم ہے. یہ اس کا جرم ہے. اگر آدمی جو رشوت دینے والا ہے، اس کی جس کے لیے کہا گیا ہے رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں جہنمی ہے، وہ ہے جو دوسروں کے مال اپنے حصے میں لانے کے لیے یا غلط مفادات کے لیے جو ہے اب وہ رشوت پیش کرتا ہے تاکہ اس کے غلط کام کر دیے جائیں. یہ ہے رشوت. باقی جو مجبور کر کے زبردستی وصول کیے جائیں جائز کاموں کے لیے، اس پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی، لوگ تم سے چاند کی گھٹتی بڑھتی صورتوں کے مطابق پوچھتے ہیں. اب یہاں سے ایک اور مضمون شروع ہو رہا ہے. یسألونک عن الاہلہ، آپ سے سوال کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو سوالات کی بات آگے آ رہی ہے ہمارے سامنے کہ مختلف مواقع پر صحابہ کرام نے سوالات کیے ہیں. ابھی پیچھے ایک مضمون گزرا تھا آپ کے سامنے جس میں یہ بات کہی گئی تھی کہ فضول قسم کے سوالات مت کرو، لا یعنی جن کا تمہاری زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو سوالات ایسے کرنے سے منع کیا تھا. یہ یہودیوں کا طرز عمل تھا، ایسے سوالات کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ ہمیں بتایا. تو صحابہ کرام اس معاملے میں انتہائی محتاط تھے اور صرف وہی سوال کرتے تھے جس کا جواب لازمی طور پر کسی دینی ضرورت کے ساتھ متعلق تھا. یہ چاہتے تھے. بلکہ ادب اور احترام کا معاملہ اس حد تک تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھتے تو چاہتے کوئی اور پوچھ لے تاکہ جو ہے اس سوال کا جواب ہمیں مل جائے، براہ راست نہ کیا جائے. یعنی یہ ادب تھا. اور اسی ادب کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبرائیل کو بھیجا اور انہوں نے آ کے آپ سے سوالات کیے. اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے. یعنی حدیث آپ کو ملتی ہے. اس میں کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ یہ جبرائیل تھے تمہیں دین سکھانے آئے. یعنی سوال کیا اور سوال کر کے جواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے اور لوگوں نے سماعت کیے. تو یہ تھا ادب اور احترام اور غیر ضروری باتوں سے بچنا کہ ضروری باتوں میں بھی ذرا تعامل رہتا تھا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے یعنی انہوں نے جو حساب بیان کیا ہے کل 14 سوالات کیے اور وہ سارے قرآن مجید میں اللہ نے نقل کیے، جواب دیے ہیں. تو بہرحال بات یہی ہے کہ جو جوابات قرآن میں ہیں وہ تو واقعتاً ہماری ضرورت ہے. تو پوچھا. اب یہاں سے بات ہو رہی ہے سوال کی کہ اے نبی، لوگ تم سے چاند کی گھٹتی بڑھتی صورتوں سے متعلق پوچھتے ہیں. اچھا، سوال تو اللہ کے رسول سے کیا جا رہا ہے، جواب کون دے رہا ہے؟ جواب اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. اس لیے یہ نظام اللہ نے دیا ہے. یہ نہیں کہا کہ آپ نے یہ جواب دیا، بلکہ کیا کہا؟ یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس. آپ کہیے، آپ یہ جواب دیجئے. یعنی اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مکمل رہنمائی
تو کہا آپ انہیں بتائیے کہ یہ تاریخوں کے تعین کی اور حج کی علامتیں ہیں۔ ایک تو تاریخ یہ جنتری اللہ نے بنا دی ہے پوری، ایک مہینہ کیسے ختم ہوتا ہے؟ جب چاند اگر گویا نظر آتا ہے مہینے کا آغاز ہوتا ہے، جب دوسرا چاند نظر آتا ہے تو وہ مہینہ مکمل ہو کے ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ تو گویا اس طرح سے ایک ایسی جنتری اللہ نے رکھی ہے کہ آدمی اوپر سے دیکھتا اور اندازے کرتا ہے، سارے حساب لگاتا ہے۔ تو غرض یہ، اور دوسری بات کیا ہے کہ اللہ نے جو نظام ہمیں دیا، دیکھیے یہ قمری تقویم ہو یا شمسی تقویم ہو، ہمارے پاس یہ سمجھا جاتا ہے یہ اسلامی سال ہے اور وہ شاید دوسرا غیر اسلامی سال، یہ تو نہیں کہتے، لیکن اسے کہتے ہیں عام طور پر عیسوی سال۔ حالانکہ وہ معاملہ یہ ہے کہ وہ جو ہمارے پاس جو گنتی ہے وہ گنتی شروع کی ہے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے، تو اس عیسوی کا، ورنہ یہ شمسی تقویم اور یہ قمری تقویم، یعنی قمری یہ حساب جو سال بنانے کا یہ معاملہ، یہ تو اللہ نے خود بنا رکھا ہے، یہ اللہ کی طرف سے۔ کب سے شروع کیا؟ یہ انسانوں کا کام ہے۔ اب جیسے ہجری سال ہے یہ، اب یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا آغاز کیا تھا اور ہجرت سے اس کا آغاز کیا، وہاں سے ہم اسے گویا گن رہے ہوتے ہیں، تو 1447 ہجری، یعنی ہجرت سے یہ 1447واں سال ہے یہ۔ تو غرض یہ کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری سہولتوں کے لیے عطا کردہ چیزیں ہیں۔ تو یہاں پر بھی یہ بات، تو شمسی تقویم کا الگ نظام ہے، اسی سے ہماری نمازوں کے اوقات ہیں، ظاہر سی بات سورج کا نکلنا، سورج کا غروب ہونا، زوال کا معاملہ، یہ سب نمازوں کے اوقات اسی سے چل رہے ہیں۔ اور باقی چیزیں کیا ہیں؟ رمضان کا مہینہ قمری حساب سے آ رہا ہے، حج کا مہینہ قمری حساب سے آ رہا ہے، تو اس میں اللہ کی الگ حکمت ہے۔ تو بہرحال ہر چیز ایک تفصیل مانگتی ہے، وہ اپنی جگہ پر آپ کے سامنے سارا سال جو یہ دروس ہوتے ہیں ان دروس قرآن کے اندر یہی تمام چیزیں بھی سامنے آ جاتی ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ سارے سال یہ جو دین کا کام اور اسی طرح اور مختلف چیزیں، اسی طرح کچھ کورسز بھی ہوتے ہیں کہ جن کے ذریعے سے یہ تمام چیزیں آپ تک منتقل کی جائیں۔ تو سال کے بقیہ دنوں میں اگر تعلق قائم رہے تو یقیناً اس کا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، تفصیلات بھی آپ کے سامنے آ سکتی ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تاریخوں کے تعین کی اور حج کی علامتیں ہیں۔ نیز ان سے کہو یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں پیچھے کی طرف سے داخل ہوتے ہو، نیکی تو اصل میں یہ ہے کہ آدمی اللہ کی ناراضی سے بچے، لہٰذا تم اپنے گھروں میں دروازے ہی سے آیا کرو، البتہ اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے۔ اب یہ کیا بات ہے؟ یہ دیکھیے ویسے تو اسی دور کی بات ہے، لیکن ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ رسوم و رواج کو ایسا بنا لیا گیا جیسے یہ چاند کے معاملے میں گھٹا چاند، بڑھتا چاند، پورا چاند، یہ سب لوگوں نے اس حساب سے اپنے معاملات کو رکھا ہے اور چاہتے ہیں کہ یہ صاحب شادیاں اس میں ہونی چاہیے، معاملات ایسے۔ اللہ نے نہیں بتایا، کوئی حیثیت نہیں ہے گھٹتے بڑھتے۔ تو ایسے ان کے پاس طریقہ ایک کیا تھا، انہوں نے ایک رسم بنا رکھی، مشرکین مکہ نے ایک رسم بنا رکھی تھی کہ جب حج کے لیے یا عمرے کے لیے احرام باندھ لیں اور کسی وجہ سے پھر گھر جانا پڑے، وہیں رہتے تھے مکے میں، وہیں کرنا ہے، تو گھر جانا پڑے تو دروازے سے نہیں جائیں گے، پیچھے سے جائیں گے، گھر یعنی کھڑکی سے دیوار پھاند کر، تو گویا ہم گھر میں نہیں آئے۔ تو کہا یہ سب بیوقوفانہ باتیں ہیں، گھر دروازے سے جاؤ، جو طریقہ ہے اگر ضرورت ہے۔ البتہ نیکی کس چیز کا نام ہے؟ وہ اللہ نے واضح کر دی ہے، یاد رکھیے، نیکی بدی اللہ نے واضح کر دی ہے۔ اب کوئی نیکی بدی کا اور دوسرا نظام نہیں ہے، ہمیں اسی کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے۔ کوئی رسم، کوئی رواج، کوئی ایسی چیز جو قرآن و سنت میں نہیں ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہاں آدمی اپنے عام زندگی کے اندر کچھ چیزیں کر رہا ہوتا ہے بغیر دین کا تصور رکھے ہوئے، اس کی بات ہے، وہ الگ ہو سکتی ہے اگر گنجائش اس کی دین کے اندر پائی جاتی ہو کہ وہ اس کے کسی اصول کے خلاف نہ پڑتی ہو۔ آگے فرمایا اور تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، مگر زیادتی نہ کرو کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب براہ راست قتال کی بات آ گئی ہے۔ دیکھیے معاملہ کیا تھا، ابھی حج کی بات بتائی، حج کی علامتیں، یہ چاند کا نکلنا، پیچھے بات صحیح کی بات آ گئی تھی، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، قبلے کی بات بھی آ گئی ہے۔ تو بہرحال اس تعلق سے بھی اور اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد کے تعلق سے بھی، اور یہ کام تمہارا ہی نہیں ہے، باطل خود تم سے لڑنے آئے گا، یعنی ابھی بدر کا معرکہ نہیں ہوا ہے، یعنی باطل خود آیا ہے لڑنے کے لیے۔ اہل ایمان تو بات کا معاملہ ہی ہے، یہ الگ بات ہے کہ اہل ایمان ہوشیار ہیں،
وہ غافل نہیں ہے